بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹو پاپولیشن مینس کے ڈفرینس کے بارے میں ٹیسٹنگ آف ہائپوتھیسس پر ہم کام کر رہے ہیں. ابھی اس بک کا کویسچن نمبر 25 دیکھتے ہیں. ان این ایگزامینیشن a class of 18 students had a mean of 70 with small s equal to 6. small s کہتے ہیں سیمپل کی اسٹینڈرڈ ڈیویشن کو. تو کیونکہ یہ ایس ان 18 اسٹوڈنٹس کا ہے لہذا یہ 18 اسٹوڈنٹس آپ کا سیمپل ہے. Another class of 21 had a mean of 77 with s is equal to 8 in the same examination. پھر کہہ رہا ہے کہ ایک اور کلاس ہے ہمارے پاس, وہ 21 اسٹوڈنٹس ہیں اور ان کا مین اور ان کی ایس آپ کو بتائی جا رہی ہے. یعنی سمپل بات یہ ہے کہ یہاں پر دو کلاسز ہیں ہمارے پاس اس کویسچن میں. Is there reason to believe that one class is significantly better than the other? کیا کوئی ریزن ہے ہمارے پاس کہ ایک کلاس دوسری کلاس سے بہتر ہے؟ Consider the students as a sample from one population. Use a 5% level of significance. اچھا جی, اب اس میں دو سیمپل آپ کو دیے ہوئے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا یہ جو دونوں سیمپل ہیں ان کو دیکھ کر آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ایک کلاس دوسری کلاس سے مختلف ہے, یعنی دونوں کلاسوں کا مین برابر ہے یا برابر نہیں ہے. اگر تو دونوں کلاسوں کا مین برابر ہوا اٹ مینس کہ دونوں کلاسوں میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن اگر دونوں کلاسوں کا مین برابر نہ ہو تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی دونوں کلاسوں کا مین کیونکہ برابر نہیں ہے لہٰذا دونوں کلاسیں مختلف ہیں. اس لیے ہمیں جو ہائپوتھیسس ٹیسٹ کرنا ہے یہاں پر یہ خود ذرا سوچنا پڑے گا کہ میں آپ کو کلوز کر دیتا ہوں. یہ پہلے تو جو ڈیٹا بتایا گیا تھا ہم کو لکھا, میں نے پاپولیشن 1 اور پاپولیشن 2 کہا ہے, نہیں سیمپل 1 اور سیمپل 2 بھی آپ کہہ لیں, اس میں مسئلہ نہیں ہے. الفا نے یہ بتایا تھا کویسچن اب سے یہ کیا گیا ہے کہ از ون کلاس از بیٹر دین ادر, کیا ایک کلاس دوسری کلاس سے بہتر ہے. لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ کیا یہ پہلی کلاس اس کلاس سے بہتر ہے یا یہ کلاس اس کلاس سے بہتر ہے, یہ نہیں بتایا گیا. صرف اتنا کہا گیا ہے کہ ان دونوں کلاسوں میں سے کوئی ایک کلاس دوسری کلاس سے بہتر ہے. تو ایسے صورتحال ہو تو اس میں ہمیں ہائپوتھیسس یہ ٹیسٹ کرنا پڑے گا کہ μ1 از اکول ٹو μ2 ورسز μ1 از ناٹ اکول ٹو μ2. جب میو برابر ہو اٹ مینس کہ دونوں ایک جیسے ہیں, ان میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن جب میو برابر نہ ہو اٹ مینس کہ دونوں کلاسوں میں ڈفرینس پایا جاتا ہے. تو ابھی تو ہم ایکوالٹی والا ہائپوتھیسس ٹیسٹ کریں گے. μ2 کو آپ ادھر لائیں گے اور ادھر سے بھی μ2 کو ادھر لائیں گے تو یہ ریلیشن یہ بن جائے گا اور اس ریلیشن کا مطلب یہ ہو جائے گا. تھوڑا سا میں یہاں بتا دوں, اگر ہمیں یہ کہا جاتا کہ کیا یہ کلاس جو پہلی جسے ہم پاپولیشن 1 سمجھ رہے ہیں یہ کلاس بہتر ہے اس کلاس سے, تو پھر آپ کو ہائپوتھیسس یوں ٹیسٹ کرنا تھا. کیونکہ یہ پاپولیشن 1 ہے تو پھر آپ کہتے μ1 از گریٹر دین μ2. اگر ہمیں ہائپوتھیسس کے بارے میں زیادہ تفصیل بتائی جاتی کہ یہ جو پاپولیشن 1 کی کلاس ہے یہ بہتر ہے اس کلاس سے تو پھر آپ μ1 گریٹر دین μ2 سمجھتے. اور اگر یہ کہا جاتا کہ یہ جو دوسری کلاس ہے یعنی جس کا تعلق پاپولیشن 2 سے ہے یہ بہتر ہے پاپولیشن 1 کی کلاس سے, تو پھر مطلب یہ ہوتا μ2 از گریٹر دین μ1. پھر ہم نے یہ ہائپوتھیسس ٹیسٹ کرنا تھا, اگر یا تو پہلا ہائپوتھیسس یا دوسرا ٹیسٹ کرنا تھا جیسے وہ بولتے. لیکن کیونکہ ابھی انہوں نے ہمیں یہ ڈائریکشن نہیں بتائی ہے اس میں سے کہ بھئی ہم کون سی کلاس کو دوسری کلاس سے بہتر لیں, یہ ہمیں واضح نہیں کیا گیا. صرف اتنا کہا گیا کہ دونوں کلاسیں کیا ایک جیسی ہیں یا دونوں کلاسوں میں سے کوئی کلاس بہتر ہے, لہذا ہمیں پھر ایکوالٹی والا کام کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, وہ نہیں کرنا. تو میں آپ کے نالج کے لیے بتا رہا ہوں کہ ممکن ہے پیپر میں کویسچن آئے تو ہمیں یوں بھی کہہ دیا جائے. اسٹیپ 2 یہ ٹھیک ہے جی. اسٹیپ نمبر 3 کیونکہ پاپولیشن کی سگما کویسچن میں نہیں دیے گئے اور دونوں سیمپل سائزز 30 سے لیس ہیں لہذا آپ ٹی ٹیسٹ یوز کریں گے. اوپر ریزن لکھ دیا میں نے. اس سے پہلے لیکچر میں بھی یہ بات تفصیل سے ہوئی ہے. ڈگری آف فریڈم آپ کو یہ یوز کرنی ہے جی. کمپیوٹیشن میں آئیں گے آپ, یہاں ہمارا مسئلہ ایس پی کے ساتھ ہوتا ہے, یہ معلوم نہیں ہوتا ہے عموماً. ایس پی کا یہ فارمولا یوز کریں گے جی. یہ ساری چیزیں این اور ایس دیے ہوئے ہیں اوپر, یہ سارے وہاں سے لے کر یہاں پٹ کیجئے. ایس پی آ جائے گی 7.15. پھر یہ ایس پی ہم نے یہاں ٹی کے فارمولا میں پٹ کرنی ہے. باقی ایکس بار اور میو یہ ساری چیزیں اوپر اس میں ملیں گی. تو یہ بات بہت دفعہ ہو چکی ہے. ٹی کا فارمولا کیوں یوز کر رہے ہیں, اسی ریزن میں نے لکھ دیا ہے. آپ بھی کوشش کریں کہ یہ 2 لائنوں میں ریزن لکھا کریں تاکہ آپ کو یاد ہو. اچھا,
یہ ساری جو ایس پی کی ویلیو اور باقی ایکس بار اور این کی ویلیوز آپ یہاں پٹ کریں گے. یہ میو جو ہمیں پتا ہے کہ یہ ایچ ناٹ سے آتے ہیں, یہاں پر زیرو کا اس کا ہے تو یہاں زیرو پٹ ہوگا. بہرحال ہم نے ٹی کا یہ فارمولا یوز کیا, ہمارے پاس ٹی کیلکولیٹڈ آنسر آ گیا جی. ڈگری آف فریڈم جو یہاں فارمولا میں لکھا تھا یہ والا ہے, اس کو دوبارہ یہاں معلوم کر لیا. اور آگے کام سیم ہے, یہ کام آپ بہت دفعہ دیکھ چکے ہیں. میں آپ کو اس کا کلوز دے دیتا ہوں کیونکہ یہ دیکھیے ایچ ون میں کریٹیکل ریجن ہے, ایچ ون ٹو ٹیل ٹیسٹ ہے, تو یہ ٹو ٹیل ٹیسٹ کی وجہ سے یہ رول یوز کریں گے آپ. باقی یہ فگر میں دونوں ٹیلز یوز کریں گے, اور یہ ڈیسیژن آپ پڑھ لیجیے کیونکہ یہ کام آپ بہت دفعہ دیکھ. کویشچن نمبر 27 آپ ذرا خود ٹرائی کیجیے. یہاں پر بھی ایچ ناٹ میں میو ون اکول ٹو میو ٹو ہے, جبکہ ایچ ون میں انہوں نے خود بنا دیا ہے میو ون از لیس دین میو ٹو. تو آپ اس میو ٹو کو دوسری طرف لے آئیے, تو میو ون مائنس میو ٹو لیس دین زیرو. یہ اب آپ اس کو ٹرائی کیجیے. یہاں پر ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ assume that the two samples are drawn from normal populations with identical variance. اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں پاپولیشن کے ویریئنس ایکول ہیں. یہ ہم نے اس سے پہلے لیکچر میں بھی بات کی تھی کہ ہماری ٹی ٹیسٹ میں جو ہم فارمولا یوز کر رہے ہیں اس کام میں, اس میں ہماری ازمپشن یہ ہے کہ دونوں پاپولیشنس کے سگما آپس میں ایکول ہوتے ہیں. یہ ہماری ازمپشن ہے. تو یہ بعض اوقات کویشچن لکھ دیتے ہیں, اس سے پریشانی ہونا چاہیے ہمیں. جب ہمیں کہیں کہ پاپولیشن کے ویریئنس آئیڈینٹیکل ہے یا پاپولیشن کی اسٹینڈرڈ ڈیویشن آئیڈینٹیکل ہے یا ایکول ہے یا سیم ہے, تب ہم نے ٹی کا یہ فارمولا ایس پی والا یوز کرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے, یہ میں نے آپ کو اس سے پہلے لیکچر میں بتایا ہے کہ ٹی کا ایک فارمولا ہمارے پاس اور بھی ہے, لیکن ہمیں ایس پی کا فارمولا اس کام میں یوز کرنا چاہیے. اللہ حافظ.